فوٹو ہی نہیں آ رہی. پرانے لوگ ہیں. ایک مجھے اس طرح کر کے دوبارہ آن کر. چلو چلو اسی طرح شروع کرتے ہیں. چھوڑو. کیسا کرو بھائی؟ میں ٹھیک ہوں بھائی. نیٹ میرا پتہ نہیں, اللہ اس کو ہدایت دے. نصبی ہو گئی. ہاں تو پھر شروع کرتے ہیں پھر, یا تعارف وغیرہ کروا لیں کس چیز پر ہم کر رہے ہیں. شروع کریں پھر. ہاں کریں. اچھا, سب سے پہلے بتا دیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 9 کوسچنس ہیں, اور اس کا جواب جو ہے ہمیں دیں گے مبین بھائی, اور ناصبیت سے آزاد کریں گے ہمیں انشاءاللہ. اچھا, سب سے پہلا کوسچن ہے مبین بھائی, جو کافی مجھ سے پوچھا گیا, وہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 121. غالباً یہ وہ حدیث ہے حضرت سعد ابن وقاص سے جو حضرت امیر معاویہ نے جو ہے مولا علی علیہ السلام پر کوئی تنقیدی الفاظ کیے تھے. اچھا, ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ معاویہ اپنے ایک سفر حج میں آئے تو سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس ملنے کے لیے گئے, تو لوگوں نے علی کا تذکرہ کیا, تو جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامناسب الفاظ سے یاد کیا, اور اس پر سعد ناراض ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا. اچھا, اب یہ جو روایت ہے نا, اس کی جو سند ہے بھائی, اس میں ابن ثابت عبد الرحمن ابن ثابت جو ہیں وہ سعد بن ابی وقاص سے نا ڈائریکٹلی بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں سعد بن ابی وقاص سے سنا, لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ بن معین کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے عبد الرحمن بن ثابت کے بارے میں سوال کیا. انہوں نے کہا کہ کسی نے پوچھا یحییٰ سے کہ کیا عبد الرحمن بن ثابت نے سعد سے سما ہوا ہے, ان کی ملاقات ہوئی ہے آپس میں سعد کی؟ تو حضرت یحییٰ نے کہا کہ کون سا سعد؟ سعد بن ابراہیم؟ تو کہنے والے نے کہا نہیں, سعد بن ابی وقاص. کیا سعد بن ابی وقاص کی اور عبد الرحمن ابن ثابت کی ملاقات ثابت ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا ہوا مرسل, کہ سعد بن ابی وقاص کی عبد الرحمن بن ثابت کے ساتھ سما ہی ثابت نہیں ہے. جس روایت کے اندر سما ہی ثابت نہ ہو اس کو تدلیس والی روایت کہتے ہیں, جس میں تدلیس ہو رہی ہوتی ہے, اس کے اندر راوی مدلس ہوتا ہے. اب یہاں بھی یہ مدلس والی روایت ہے, یہ ان سے روایت ہو رہی ہے, ان روایت اس کو کہتے ہیں, یہ ضعیف روایت ہوتی ہے, اور جو روایت ہی ضعیف ہے اس کے اوپر میں کیا آنسر کروں؟ یعنی سمپل یہ ضعیف حدیث ہے, اس میں کوئی آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں نہیں, حدیث ضعیف ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ عبد الرحمن بن ثابت کا سعد بن ابی وقاص سے سما ہی ثابت نہیں ہے, ملاقات ہی ثابت نہیں, اور وہ کہتے ہیں میں نے سعد بن ابی وقاص کو کہتے ہوئے سنا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, سیکنڈ کوسچن ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے کوئی فضائل ہیں صحیح حدیث میں؟ بالکل ہیں. بخاری آپ 2924 دیکھ لیں, 2799 دیکھ لیں, 2800 دیکھ لیں. اس کے علاوہ آپ یہ جو دلائل النبوہ کھول لیں امام بہقی کی, یہ میں نے رکھے میں سامنے, اس کے اندر فضائل اسد الغابہ کھول لیں آپ, الاصابہ کھول لیں آپ, ٹھیک ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں ایک منٹ کھول لوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حکومت کا سیدنا معاویہ سے زیادہ حقدار کسی کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. السنہ خلال کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440 یہی روایت الامالی میں من آثار صحابہ عبد الرزاق ابن حمام کی صفحہ نمبر 97 کے اندر. پھر عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے سیدنا معاویہ سے بڑا عالم نہیں دیکھا. مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 20 حدیث نمبر 4641 نمبر. ٹھیک ہے. پھر آپ کو بیٹی لشکر والی روایت 2924 2799 2800, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ جب ان سیرت کی کتابیں کھولتے ہیں جو صحابہ کے انسائکلوپیڈیا بنے ہوئے ہیں, ان کے اندر ڈھیر لگا ہوا ہے حدیث کا کہ جن کے اندر ان کی شان بیان کی ہوئی ہے. اب وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں جن کا تعلق ایک خاص نظریے کو ماننے والے لوگ ہیں, وہ جب کھڑے ہو کے سوال کریں کہیں گے سند پیش کرو, تو ہم انہیں بتائیں گے میرے بھائی سند کی ضرورت نہیں.
ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گیا. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. علی بھائی والا جواب ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ سیکنڈ کوسچن ہو گیا. سر تھرڈ کوسچن ہے کہ ان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اہل بیت سے کیا مسئلہ تھا؟ میرے خیال سے یہ آئی تھنک یہ سفین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جنگ سفین کیوں ہوئی، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا پوچھ رہے ہیں. اچھا دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، تو حضرت علی کو ابو بکر صدیق سے کیا مسئلہ تھا؟ اختلافی ہے نا کہ وہ ان سے مشورہ نہیں لیا گیا. ان کا ایک علمی ان کا اپنا ایک پوائنٹ تھا، ایک سٹینڈ تھا، وہ کھڑے تھے. وہ ابو بکر صدیق کے خلاف نہیں کھڑے تھے، وہ ایک پوائنٹ اور ایک نظریے کے اوپر کھڑے تھے. ایسے ہی ہے نا، وہ کوئی ابو بکر صدیق کے نعوذ باللہ بغض میں تو نہیں تھے. ان کے پاس ایک پوائنٹ تھا علمی، جس علمی پوائنٹ پہ کھڑے ہو کر انہوں نے بیعت نہیں کی. اسی طرح ایک صحابی میں ذہن سے نام نکل گیا ان کا، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت بھی نہیں کی، حضرت عمر کی بھی بیعت نہیں کی. تو ان کو کیا مسئلہ تھا؟ بھائی مسئلے نہیں ہوتے، علمی بات ہوتی ہے، نظریات ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں. جب اختلافات اپنی حد کو پہنچتے ہیں تو پھر وہی چیزیں جو ہیں وہ متشدد ہو جاتی ہیں. یہاں پر بھی ویسے ہی ہوا، جب اختلافات اپنی حد کو پہنچے تو بات جنگ تک جا پہنچی. کوئی ذاتی پرسنل گرج نہیں تھا. پرسنل گرج ہوتا تو آپ حضرت امیر معاویہ، میں نے وہ کل بھی روایت پڑھی تھی کہ جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اہل شام کو گالیاں نہ دیں. آپ نہیں بلکہ وہ وہاں سے پڑھی تھی آپ نے، ٹھیک ہے. تو بھائی ہمارے پاس تو اس طرح کے بہت سارے ترک موجود ہیں. اگر پرسنل ایشو ہوتا تو حضرت علی کہتے نا کہ یار اس بندے کو میرے سے پرسنل ایشو ہے کوئی. اچھا، اسی میں مبین بھائی ایڈ کر لیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث ہے جس کو بنیاد بناتے ہیں کہ حضرت علی نے معاویہ، عمر بن عاص اور دیگر جو ان کے ساتھ تھے ان کو مطلب نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑھی ہے ان پہ. غالباً انجینئر صاحب ان سے کہ سند پڑھیں اس کی. اگلی سر سند کی تو ضرورت سند کی ضرورت پڑھیں گے تو بات ٹھیک ہے، متن پہ تو بات ہی تب ہوگی جب آپ سند پڑھیں گے. تو ٹھیک ہو ولی بھائی والا جواب نا سند کی نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک طرف حضرت علی کا کریکٹر پڑھ رہے ہیں کتاب کے اندر کہ بھائی حضرت علی کہتے ہیں آپ امیر معاویہ کو اور اہل شام کو برا بلا نہ کہو. دوسری طرف وہی حضرت علی کھڑے ہو کر نماز کے اندر ان کو قنوت نازلہ پڑھ کے نعوذ باللہ ان پہ لعنتیں کر رہے ہیں. کوئی بات سینس بنا رہی ہے. اب میں جیسے آپ کو بتاؤں نا، یہ دیکھیں، یہ علی بھائی نے نا یہ صفحہ نمبر 5B کا صفحہ نمبر 8 حدیث نمبر 17 بخاری اور مسلم کے اندر لکھتے ہیں نا. اس کے اندر انہوں نے بخاری کا حوالہ دیا 2812-447 اور مسلم کا 7320، 3 حوالے دیے ہیں. یہاں پہ علی بھائی لکھتے ہیں افسوس عمار کی کمبختی، انڈر بریکٹ یہ عرب کا محاورہ ہے. ٹھیک ہے، عرب کا محاورہ، عرب کا محاورہ ہے. یہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ عرب کا محاورہ ہے؟ عربی لفظ استعمال ہوا ہے تو آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ اصل میں عرب کا محاورہ ہے. جہاں پر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ نے کہا حضرت عمار کی پرسنالٹی کے ساتھ، ان کے مرتبے اور ان کی منزلت اور ان کے مقام کے ساتھ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی کہ ہم وہاں پر لکھیں کہ عمار کی کم بختی نعوذ باللہ. لیکن پیٹ نہ بھرے والی روایت کے آگے علی بھائی انڈر بریکٹ کے اندر یہ عرب کا محاورہ ہے لکھنا بھول گئے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کر لیتے ہیں ہم اور کوڑا کوڑا تھو تھو کر دیتے ہیں. ہاں صحیح بات. اچھا، چوتھا کوسچن ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے عمر بن عاص کو کیوں بولا کہ اپنے پیشاب میں نہ پھسلو جب عمار ابن یاسر کو. یہاں پر بھی انڈر بریکٹ میں لکھنا بھول گئے کہ یہ عرب کا محاورہ ہے. اب دیکھیں، میں آپ کے سامنے دلائل النبوہ کھولتا ہوں. ٹھیک ہے کہ جب یہ کوئی روایت امام بہقی کے پاس پہنچتی ہے تو امام بہقی اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں، یہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں نا. حدیث کی سند کی بات تو بعد میں ہے نا. ایک امام کے پاس ایک حدیث پہنچتی ہے اور امام اس سے ایک نتیجہ نکالتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھائی امام اس سے کیا نتیجہ نکالتا ہے.
ابھی آپ کو پتا ہے میں نے ریسنٹ ایک سٹیٹس لگایا علی بھائی، اس میں کہتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی 900 سال کے بعد نبی پاک کے پیدا ہوئے کہ فوت ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک بے سند روایت لکھ کر امت کو فتنے میں ڈال دیا. وہ جلال الدین سیوطی نے جو نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال بعد آئے، 911 ہجری میں فوت ہوئے، ایک بے سند روایت نقل کر کے اس امت کو فتنے میں ڈال دیا. اور لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ روایت موجود ہے، اور روایت کی سند مانگے تو سند کوئی بھی نہیں. بھائی نبی پاک کا سایہ نہیں تھا. اچھا، اس سے امت فتنے میں پڑ گئی. لیکن جو خدمت آپ نے 60 سال ممبروں والی روایت پڑھ کے جو کہ بے سند ہے، جو کہ وہ بھی بے سند ہے، اس پہ آپ سکون میں آ سے سب و شتم کا سلسلہ 60 سال سے صلح حسن 41 ہجری سے 99 ہجری تک مسلسل جاری تھا، وہ انہوں نے ختم کروایا اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 خطبے میں داخل کی. ورنہ خطبے میں تو آپ نے کہا خیر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی والی بات ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو. یہ میرے پاس دلائل النبوہ کھلی بھی ہے جی. اچھا، اب نا یہاں پر باب نمبر 175 ہے دلائل النبوہ کے اندر. باب نمبر 175 امام بہقی نے بنایا اور اس کا لکھا کہ اس فرقے کے بارے میں جو دو طائفوں کے درمیان سے نکل جائے گا اور اس کو وہ طائفہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک کہ دو طائفے ہوں جن کا دعویٰ ایک ہو، جن کا اختلاف کھڑا ہو جائے لیکن دعویٰ ایک ہو. دعویٰ کیا ہو کہ ہم حق پر ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گمان تھا کہ ہم حق پر ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح کہتے تھے مگر وہ حق پر ہیں، جیسے کہ ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح کے اندر لکھا کہ علی نے بھی اجتہاد کیا اور امیر معاویہ نے بھی اجتہاد کیا. کس چیز کا اجتہاد کیا؟ کہ ہم حق پر ہیں. حضرت علی کا اجتہاد صحیح تھا، امیر معاویہ کا صحیح نہیں تھا، اجتہادی خطا تھی. اچھا، دوسری بات، وہ جو روایت ہے عمر بن العاص والی، اب ذرا اس کے متن کی طرف آتے ہیں. اس کے اندر عمر بن حزم آ کے خبر دے رہے ہیں حضرت عمر بن العاص کو. کیا خبر دے رہے ہیں کہ بھائی عمار قتل ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مائی لارڈ مائی بردر، اس کے اندر بھی جہنم والے جانے والا گروہ ذکر نہیں ہے جو 2812 کے اندر ہے. اچھا، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس کے اندر بھی وہ حصہ نہیں ہے کہ وہ اس کو جہنم کی طرف بلائیں گے اور یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا، اللہ کی طرف بلائے گا. اس حصہ اس کے اندر نہیں. اینیویز، دوسری روایت اسی کے نیچے ایک اور ہے، اس میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر بن العاص حضرت عمر بن العاص کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کیا کر دیا، عمار کو قتل کر دیا. تو عمر بن العاص کہتے تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا تو ہم باغی گروہ. ایک روایت کے اندر عمر بن حزم آ کے عمر بن العاص کو بتا رہے ہیں، دوسری کے اندر عمر بن العاص کا بیٹا ان کو بتا رہا ہے. دونوں صحیح ہیں، اوپر نیچے روایت ہے. اچھا، اس سے ہمیں یہ تاثر سمجھ آ رہا ہے کہ عمر بن العاص کو پتہ نہیں تھا. ان کو یا تو عمر بن حزم نے آ کے بتایا ہے یا پھر عمر بن العاص نے آ کر بتایا، عبداللہ ابن عمر بن العاص نے آ کر بتایا. یہی بات ہے. کیا اگلے صفحے پر ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر عمر بن العاص کہتے ہیں کہ وہ نا لوگوں کو تو تحائف دے رہے تھے اور عمار بن یاسر کو زیادہ تحائف دے رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ ان کو زیادہ تحائف کیوں دے رہے ہیں عمار بن یاسر کو؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا؟ ابن العاص کو جب یہ بات پہلے سے پتا ہے تو اب بتاؤ کہ عمر بن حزم نے ان کو کیا بتایا اور عمر عبد العاص نے ان کو کیا بتایا. پہلے تو یہ تدلیس کا مسئلہ حل کر دو ہمارا کہ بھائی کس نے کس کو کیا بتایا. اگلے
حصے پہ تو ہم بات ہی بات میں کریں گے نا. پہلے تو یہ بتاؤ عمر عبد العاص کو پہلے سے یہ بات پتا تھی کہ نہیں پتا تھی؟ پہلے تو یہ ثابت کرو. خدا خوف کرو، ایسے بس حصے اٹھا رہے ہیں، سلیکٹڈ حصے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو دل آ رہا ہے اس کے اوپر سرکہ بنا کے اے لو بھائی جان اے لکھا ہوا ہے، اے بھائی جان اے لکھا ہوا ہے. بس ٹھیک ہے. کوئی کاؤنٹر کوشچن ہے تو بتائیں، میں آگے بڑھتا ہوں. نہیں منجٹ ہو گئی ہے تو لیٹ. اچھا ایک کوشچن ہے، کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن کے قاتل ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، کھلا افتراء، کھلا جھوٹ ہے، بہتان ہے. یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ ان کے خلاف کوئی مقدمہ، ان کے خلاف کوئی آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ کیونکہ جو اس میں اس وقت جو بات 1400 سال کے بعد آج کے آپ ٹکے ٹکے کے نوجوانوں کو پتا ہے، کیا وہ امام حسین سلام اللہ علیہ کو نہیں پتا تھی؟ وہ مبین بھائی اس میں وہ ایک تو اہل تشیع کی کتاب ہے حق الیقین، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ حضرت جو حسین ہے وہ فساد نہیں چاہتے تھے، اور چونکہ ان کی بھابھی نے ان کو زہر دیا تھا نا، تو اس وجہ سے وہ خاموش رہے تھے. مطلب وہ کچھ کیا نہیں. ایسے نہیں ہوتا ہے بھائی، ایسے نہیں ہوتا. ایسے جھول ایک ہوتا ہے، ایسے تو نہیں، ایسے کور نہیں ہوتا. اچھا چھٹا کوشچن ہے، کیا حضرت معاویہ کو رسول اللہ نے بدوا دی تھی پیٹ بھر جائے ان کا، مطلب موٹے ہو جائے؟ میں کل ہماری بڑی میسج پہ ڈیٹیلنگ کے ساتھ بات ہوئی ہے میری، اس کے اوپر ویڈیو بھی یوٹیوب پہ آپ نے شاید دیکھی ہو، میں نے اپلوڈ کی تھی. اس کے اوپر صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر کافی متن کے اندر نا کافی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے متن کو. حدیث کیا ہے؟ حدیث پڑھتے ہیں پہلے. حدیث یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، کہا آپ آئے اور میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنے کھلے ہاتھ سے ہلکی ضرب لگائی، مقصود پیار کا اظہار تھا، اور فرمایا جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا لاؤ. میں نے آپ سے آ کر کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھنی ہے بات. ابن عباس کہتے ہیں میں نے آ کر سرکار سے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے مجھے دوبارہ بھیجا، فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ. میں نے پھر آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ. اب یہ کہتے ہیں جی حدیث جب یہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی امیر معاویہ کہتے ہیں میں نہیں آتا، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں نہیں آ رہا. حدیث کے الفاظ ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں. اب یہاں سے متن پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس بچے تھے تو دروازے سے دیکھا ہو کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ کہنا ہوتا کہ امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. ایسا ہی ہے، انہوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ام سلیم کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی اور یہی ام انس کہلاتی ہے. رسول اللہ نے اس کو دیکھا تو فرمایا تو وہی لڑکی ہے، تو بڑی ہو گئی، تیری عمر نہ بڑھے. وہ لڑکی روتی ہوئی واپس ام سلیم کے پاس گئی اور ام سلیم نے پوچھا بیٹی تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا نبی نے میرے خلاف بد دعا فرمائی ہے، کہتے ہیں میری عمر زیادہ نہ ہو. حضرت ام سلیم جلدی سے دوپٹہ لپیٹتے ہوئے نکلی حتیٰ کہ رسول اللہ کے پاس آئیں، اور رسول اللہ نے ان سے پوچھا ام سلیم کیا بات ہے؟ تو ام سلیم نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے میری پالی ہوئی بیٹی کو بد دعا دی ہے. آپ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو ام سلیم نے کہا، وہ کہتی ہے کہ آپ نے فرمایا تیری عمر نہ بڑھے. آپ مسکرانے لگے. پھر فرمایا ام سلیم تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے اپنے رب سے پختہ عہد لیا ہوا ہے کہ میں ایک بشر ہوں، جس طرح ایک بشر خوش ہوتا ہے میں بھی خوش ہوتا ہوں، جس طرح بشر ناراض ہوتے ہیں میں بھی ناراض ہوتا ہوں. تو میری امت میں سے کوئی بھی آدمی جس کے خلاف میں نے دعا کی اور وہ اس کا مستحق نہ تھا، تو اس دعا کو قیامت کے دن اس کے لیے پاکیزگی، گناہوں سے صفائی اور ایسی قربت بنا دے جس کے ذریعے تو اسے اپنے قریب فرما دے.
اب یہاں پر کہتے ہیں جی مستحق، کہتے دیکھیں جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستحق تھے یا نہیں تھے ہمیں کیا پتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے اس حدیث کو کہاں رکھا؟ اس حدیث کو رکھا ان حدیثوں کے ساتھ جو سرکار نے یہ میں نے بھی آپ کو بیان کی۔ اس کا مطلب ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جن کی کنیت ابو الحسین ہے، جن کی کنیت ابو الحسین ہے امام مسلم، وہ امیر معاویہ کو اس بد دعا کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ کیا کہتے ہیں جی آپ لوگوں کے باتیں ہیں جن کی کنیت ہے ابو یزید، ہمارے وہ بزرگ ہیں جن کی کنیت ہے ابو حسین، میں انہی کی بات پیش کر رہا ہوں یار۔ ایک عنوان کے اندر 4 حدیثیں ہوتی ہیں، میری بات سمجھیں، ایک عنوان کے اندر 4 حدیثیں ہیں، 6624 6625 اور 6628 6627 6626، یہ 6-7 حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں کے اندر حضرت امیر معاویہ کا بھی ذکر ہے، ان حدیثوں کے اندر یہ میں نے ام انس والی جو روایت پڑھی ہے یہ بھی ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت امام مسلم، امام نووی، امام ابن اسیر حضرت امیر معاویہ کو اس کے لیے دعا سمجھتے، امام ابن کثیر ان کو اس کی دعا سمجھتے تھے۔ یہ لوگ اس کے جواب میں پیش کرتے ہیں سبل الہدا کا حوالہ، کہتے ہیں دیکھو جی سبل الہدا کے اندر لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے یہ بد دعا نہیں ہے، دعا نہیں ہے ان کے لیے، فضیلت نہیں ہے ان کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے آگے وہ کیا لکھتے ہیں؟ اس کے آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ بد دعا نہیں ہے، لیکن ان کے لیے دعا یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ جا رہے تھے تو ان کے پیچھے امیر معاویہ تھے، انہوں نے پوچھا امیر معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے مس ہو رہا ہے، کون سا حصہ میرے جسم سے مس ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتا نہیں، میرا پیٹ۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تمہارے پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، گوڑا گوڑا تھو تھو۔ اگر یہ بد دعا ہے تو ایک دفعہ ابو ذر غفاری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں کی بربادی ہو، بد دعا ہے؟ ابو ذر غفاری کو سرکار نے بد دعا دے؟ بی بی عائشہ سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا تو بانجھ ہو تیرے حلق میں بیماری ہو، بد دعا ہے؟ میٹھا میٹھا ہب ہب گوڑا گوڑا تھو تھو، یہاں پہ نوٹ ڈالنا بھول گیا علی بھائی کہ یہ عرب کا محاورہ ہے۔ تمہاری ناک آلود ہو، تیری ماں تجھے روئے، تمہارے لیے بربادی ہے، یہ عرب کے محاورے ہیں۔ اس کے اوپر امام نووی نے شرح مسلم کے اندر پورے 2 صفحوں کا عنوان تحریر کیا ہے، کوشش کریں تو پڑھ لیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا، سمجھ آ جائے گی نا بات۔ چلیں اس میں آپ انکلوڈ کرتے ہیں کہ ویسے یہ تو فالتو کا کوسچن چلیں کر لیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے شیعہ کیوں نفرت کرتے ہیں؟ علمی بات کرو یار، کن کو لے آئے ہو؟ ابو بکر سے کیوں کرتے ہیں، بی بی عائشہ سے کیوں کرتے ہیں، صحابہ سے بغض ہے ان کو، اور کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑا اسکپ کریں اس کو۔ اچھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ 12 منافقین میں سے معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں؟ چیزیں موجود ہیں، اسی حدیث کی نچلی حدیث پڑھ لو، سارے کا سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ 12 منافقین والی روایت ہے، اس کے اندر سب کو پتا ہے، آپ وہ 4 روایتیں اوپر تلے گٹھی پڑھیں، 4 روایتیں ہیں یہ 4 روایتیں اوپر تلے گٹھی پڑھیں، آپ کا سارا موقف کلیئر ہو جائے گا، لیکن آپ نے نہیں پڑھنی۔ جس صفحے پہ علی بھائی نے کہا نا کہ بھائی جان اس کتاب کے اندر اس صفحے کے نچلے حصے پر لکھی ہے تو بس وہ نچلا حصہ پڑھ کے آپ چھوڑ دیتے ہیں، نہ اوپر سے پڑھتے ہیں نہ آگے پڑھتے ہیں، اور ہمارے سر ہو جاتے ہیں آگے آگے۔ اور دیکھو یہ دیکھو لکھا تو ہوا ہے، اور لکھا تو ہوتا ہے نا، اب آپ کو کیسے سمجھائیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ اچھا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عائشہ کو شہید کیا تھا، اس کے بارے میں کوئی کہانی نیکسٹ؟ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا ہے کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، کیا حضرت معاویہ نے مولا علی پر لعنت کروائی تھی؟ یار اب یہ وہی بات ہے، آپ ثابت کریں۔ اب وہ جو یہ حدیث پیش کرتے ہیں مسلم میں، لعنت کیا تنقیدی الفاظ کے لفظ ہیں، کیا نا تنقیدی الفاظ کو یوز کیا انہوں نے مولا علی کے لیے؟ یار یا تو آپ کسی ایک عنوان پہ لکیں، تنقیدی اور چیز ہوتی ہے، لعنت کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہو دیکھو دعوے پہ کھڑے تھے، ہم کہتے ہیں نہیں کروائی، نہیں کروائی، اب میں دلیل نہیں دوں گا آپ کو،
آپ کہتے ہو کروائی کیا دلیل آپ دو گے. سمپل. وہ بندہ یہ کہے گا نا کہ یار یہ چیز ایسے ہوئی ہے, دلیل وہ دے گا دعوے والا. صاحب دعویٰ ہمیشہ دلیل دیتا ہے. 6220. جی جی. اس حدیث کے اندر نا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے حکم دیا پھر کہا. تو جو محدثین ہیں, جو شارحین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حکم دیا پھر کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم کسی اور چیز کا دے رہے تھے, اور اس حکم دینے کے بعد انہوں نے دوسری بات یہ کہی, ماں مانا آقا, کہ تمہیں کیا چیز روکتی ہے ابو تراب کو سب کرنے سے, یا کیا کہتے ہیں ان کو برا کہنے سے, کیا چیز روکتی ہے. اب اس کے اوپر شارحین نے بڑی بڑی شروحات کی ہیں, بڑے بڑے پوائنٹس رکھے ہیں. اب آپ کو میں نہیں مانتا تو امام نووی پہ اور امام ابو الحسین القشیری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر آپ ناسبی ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں. اچھا بھائی, ادھر کوشچن ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ صحیح ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں یزید کو روکا حسین کو قتل کرنے سے؟ اللہ کے بندے ہم سے پہلے چلے گئے, یزید سے پہلے, خلیفہ بننے سے پہلے